الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورہ ہود مکمل اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ تلاوت ہوا، 12 پارے پورے ہوئے۔ خلاصہ انشاءاللہ سورہ یونس کے کچھ حصے کا اور سورہ ہود کا بیان ہوگا، سورہ یوسف کا کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو ہم اٹھائیں گے میدان محشر میں۔ وَنَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، جو شرک کرنے والے لوگ تھے ایک طرف ان کو کھڑا کریں گے اور دوسری طرف ان کے شرکاء جن کو وہ حاجات میں مشکلات میں پکارا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان اولیاء کرام سے، اللہ والوں سے، انبیاء علیہ السلام سے، تم نے کہا تھا ان کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ پوچھیں گے آپ نے کہا تھا عیسائیوں سے کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو الہ بنا لیں۔ وہ اپنی صفائی انہوں نے پیش کی کہ میں نے ایسا کہہ سکتا ہوں، نہ کبھی سوچا ہے، آپ جانتے میرے دل میں بھی یہ خیال کبھی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، اللہ کی برگزیدہ شخصیات ہیں، یہ بھی ایسے ہی صفائی پیش کریں گے اور وہ صاف انکار کریں گے کہ انہوں نے نہ ہمیں کبھی پکارا، نہ ہماری کبھی عبادت کی۔ اور ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہم تو ساری زندگی عبادت کرتے رہے، ساری زندگی آپ کو پکارتے رہے مشکلوں میں۔ اب فیصلہ کون کرے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پکارتے رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اب وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ لوگ ہیں، شخصیات ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ ایک عجیب ایسی گفتگو کریں گے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارا اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہمیں تمہاری پکار کا، عبادت کا، ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں، ہم بے خبر تھے۔ اللہ گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے خبر تھے، کچھ پتہ نہیں۔ اور عام سادہ لوگوں کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، ہم کن کپڑوں میں جا رہے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے، کس ارادے اور نیت سے گھر سے نکلیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سامنے وہ اللہ کو گواہ بنا کر قیامت کے دن کہیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم بے خبر تھے۔ یہ دلوں کے راز جاننے والا، میرے اور آپ کے حالات سے واقف صرف ایک اللہ ہے۔ عبادت اور پکار کے لائق بھی صرف وہی ہے جس کو جچتا ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کے علاوہ یہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی تعریف کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر کوئی خوف، کوئی کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ معزز مہمانوں کی طرح اٹھائے جائیں گے اور استقبال ہوگا اور ان کو آرام سے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں تعریف کی ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، یہ اولیاء اللہ۔ ہر وہ بندہ جو ایمان لائے سچا اور پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، فرائض اور واجبات پر عمل کرنے والا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہوا میں اڑنے والے کو اللہ کا ولی نہیں کہتے،
پتھروں کو سونا بنانے والے کو اللہ کا ولی نہیں کہتے، بھلے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ دین پر چلنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنا، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ اس کی مثال تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ستایا ہے، اب اس کا مال بھی ضائع کریں اور اس کو صحیح سزا ملنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ اب روئے اور آپ اسے معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے اور ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی، ایسے ہی ہو۔ فرعون کو بس مستی چڑھی، بنی اسرائیل والے تو چھپ کر بھاگ کر مصر کو چھوڑ کر شام کی طرف نکل گئے تھے۔ جب اس کو لیٹ پتہ چلا تو یہ اپنی ساری حکومت سمیت پیچھے دوڑ پڑا کہ نہیں ان کو پکڑ کے مارنا ہے۔ دریائے کلزم سے وہ تو پار ہو گئے بنی اسرائیل والے، اور یہ جا گھسا دریائے کلزم، کہنے لگا اپنی قوم کو دیکھو دریا نے میرے لیے کیسے راستے کھول دی۔ تو سارے دوڑ پڑو ان راستوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جتنے محلات تھے، جو خزانے تھے، جو باغات تھے، اللہ فرماتے دیکھو کیسی کیسی چیزیں چھوڑ کر چلے گئے، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، مال بھی گیا۔ اور آخری وقت اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں میں کہ وہی رب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے گارا اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آل قد عصیت وکنت من المفسدین، تمہیں ابھی کلمہ یاد آیا، اس سے پہلے تو نے کتنا فساد مچایا، ختم کر دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج سے تمہیں ہم تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے عبرت بنو۔ آج بھی وہاں مصر کی میوزیم میں فرعون کی لاش اسی طرح پڑی۔ یہ عبرت ہے کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے سامنے بغاوت کرنا، اس کا حکم نہ ماننا، اللہ کے نبی کو جھٹلانا، اللہ کے حکم کو جھٹلانا، یہ انسان کے لیے قطعاً مناسب نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں ساری قوموں کے حالات ذکر کی۔ نوح علیہ السلام کا قوم کا واقعہ، ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اس ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج کر ختم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیکھی ایسی غم والی کہ جو آپ پر اتنی بھاری گزری کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھا کر دیا۔ پچھلی ہلاک ہونے والی قوموں کے حالات پڑھ کر آپ اپنی امت کے بارے میں ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہی برائیاں میری امت بھی شروع کر دیں۔ کیا برائیاں تھیں؟ اللہ کے حکم کو جو اپنے مزاج سے ٹکرائے انکار کر دیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے، ہاں حکم ٹھیک ہے ہوگا، آیت میں آتا ہوگا، لیکن دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس کی اب گنجائش نہیں۔ یہ بھی انکار نہیں تو کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اگر کہا جائے تو کہتے ہیں کیا یہ میری خوشی کے لیے سارا دین رہ گیا؟ ہم ایسے ٹال دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہماری پہلی خوشی ہے اس موقع پر نہ چھیڑیں، کبھی کہتے ہیں یہ آخری خوشی ہے اس موقع پر نہ چھیڑیں، ساری زندگی پڑی ہے عمل کے لیے، ہم یوں ٹال دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی دعائیں مانگی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں مانگی کہ یا اللہ میری امت پر عذاب نہ بھیج، ورنہ اس امت نے پچھلی کسی قوم کا گناہ باقی نہیں چھوڑا، سارے گناہ کیے۔
نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. 950 سال سمجھا کے صرف 80-82 لوگ مسلمان ہوئے. ساری قوم مخالف. کیا نوح علیہ السلام کے اخلاقیات، معاملات، ان کی عبادات، ان کی گفتار لوگوں نے نہیں دیکھی تھی؟ کتنے بد نصیب تھے، 950 سال اللہ کے پیغمبر کو سچا نہیں سمجھ سکے. ساری زندگی کہتے رہے کہ آپ جھوٹے، بل نظنکم کاذبین، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے. اور سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی کہ اللہ کے آپ کے اوپر ایمان لانے والے، آپ کے ماننے والے غریب لوگ ہیں، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں. یہ آپ کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، نعوذ باللہ. اور یہی بات مکہ والے بھی کہتے تھے. اور ان کو آپ بھگائیں تو ہم آپ کے قریب ہونے کے لیے تیار ہیں. اور یہی بات مکہ والے بھی کہتے تھے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا، دل کی سچائی اور جذبات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کیا جاتا ہے. فرمایا غریب ہی صحیح، خبردار ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھا. آخر میں فرمایا کہ کشتی بنائیں، اس پہ جو ایمان والے ہیں سوار کریں، باقیوں کا انتظام ہم کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کو چونکہ بتا دیا گیا تھا کہ جتنے مسلمان ہو چکے ہیں اب اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہو. اس بتانے کے بعد نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، یا اللہ پھر جب کافر ہی رہنا ہے انہوں نے تو پھر ان کو غرق کر دیں، ایک بھی نہ چھوڑیں. ایسی دعا قبول ہوئی، چن چن کے ختم کر دی. خود نوح علیہ السلام کے گھر سے بھی ان کا بیٹا، ان کی بیوی اسی طوفان میں غرق ہوئی. اب تو جب بیٹا ڈوبتا ہوا دیکھا نا تو نوح علیہ السلام بھی گڑ گڑا گئے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، آپ کا وعدہ تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بچاؤں گا، یہ تو میرے گھر سے ہے، یا اللہ تو اس کو بچا دے. اللہ نے اتنی سختی سے جھڑکا، فرمایا کہ نوح جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں بات نہ کرنا. اگر آپ نے اس کے بعد بھی اس کے متعلق کوئی بات کی تو آپ نادانوں میں سے سمجھے جائیں. نوح علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا، مجھے معاف کر. اس میں سمجھنے کی بات، اس سے قریبی رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. باپ بیٹے کا رشتہ، اس سے قریبی صحبت کوئی نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ نہیں، ساری زندگی وہ بچہ ان کی گود میں گھر میں پلا، ان کے صحن میں کھیلتا رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھتے، اللہ بندے کے اس کے اعمال دیکھتے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری نسبت اتنی اونچی شخصیت کے ساتھ ہے کہ اللہ ماننے میں مجبور ہو جائے. نوح علیہ السلام کی ماننے میں تو اللہ مجبور نہیں ہوئی. بیوی غرق کر دی گئی. اللہ خود فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہوئی، تباہ ہوئی. نوح علیہ السلام کی بھی پیغمبر ہو کر بھی نہیں بچا سکے، نہ کوئی بچا سکتا ہے. وہاں اعمال کام آئیں. ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اگر کمزوری ہے تو اس کی اصلاح کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھیں یہ غیب کی خبر تھی، ہم نے آپ کو بتائی، اس سے پہلے نہ آپ کو پتہ تھی نہ آپ کی قوم میں سے کسی کو پتہ تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ ساری تفصیل بتائی. یہی تو کمال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سچا ہونے کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے نبیوں میں سے جس پر چاہتے ہیں غیب کی ساری خبریں بتاتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو آگے امت کو بتانے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا، ساری تفصیل بتائی. پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. ان کی قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. آخر 8 دن مسلسل آندھی چلائی اور اس قوم کو پہاڑوں سے ٹکرا کر زمین پر اٹھا کے مارا، اور فرمایا کہ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے. حل تری لہم من باقیہ، تمہیں اس قوم کا کوئی ایک آدمی بھی نظر آ رہا ہے دنیا میں؟ قوم ہی ختم کر کے رکھ دی. اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا. صالح علیہ السلام کی قوم نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا کہ انہوں نے بے جوڑ پتھر کا گھر بنایا تاکہ زلزلے سے محفوظ رہیں، آندھی طوفان سے محفوظ رہیں، سیلاب سے محفوظ رہیں. چونکہ پہلی قوموں پہ ایسے عذاب آ چکے تھے. اب
پورا گھر ایک ہی پتھر گئے، مگر اللہ کی تدبیر غالب رہتی۔ صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر نہیں مانے، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں اللہ کا نبی سمجھتے نہیں، جس عذاب سے ڈراتے ہو بولو اللہ کو بھیج دے وہ عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے بول دو 3 دن انتظار کرو، اس کے بعد عذاب آ جائے۔ وہ پھر بھی مذاق اڑاتے رہے، کہا کوئی نشانی بتاؤ۔ صالح علیہ السلام نے نشانی بتائی کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن زرد ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کر پھر بھی مذاق اڑاتا، یار تمہارا تو کلر مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ 3 دن کے بعد وہ اس خیال سے تھے کہ کوئی سیلاب آئے گا، ہوا چلے گی، کوئی زلزلہ ہوگا تو ہمارے مکانوں کو کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ ایک فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ ماری، اللہ فرماتے ہیں سارے اونگے منہ زمین پر گرے، کلیجے پھٹ کے اس آواز کے خوف سے۔ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، انسان بہت کمزور ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، بڑے خوبصورت۔ ابراہیم علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، بٹھایا، بس بٹھانا تھا، اندر چلے گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، بیوی کو کہا مہمان آئے ہیں، جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ اکیلی بیوی ہے، بچے تو ہے نہیں ہے، اس اتنی محنت سے کھانا تیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی بچڑا ذبح کیا، گوشت تیار کر کے دیا، اب کھانا پکا رہے ہیں اور مہمان بیٹھے ہوئے۔ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام کھانا تیار کر کے لے آئے، اب وہ کھا ہی نہیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کیسے مہمان ہیں، اتنی محنت سے کھانا تیار کیا اور یہ کھا ہی نہیں رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ڈر کیوں گئے، تو خود ہی بتا دیا بھائی ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسانی شکل میں آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، کھانا تو کھا ہی نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوف ختم ہو گیا، تو کہنے لگے کیسے آنا ہوگا؟ کہا آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں بیٹے کی ہیں۔ ان کی اس گفتگو سے بیوی بھی دروازے کے پیچھے آ کر باتیں سن رہی تھی، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا۔ اس عمر میں بیٹا، کہا کہ آپ کو کیا تعجب ہو رہا ہے، آپ پر پہلے ہی اللہ کی کون سی رحمتوں میں کمی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ بیٹے پہ تعجب کر رہے ہیں؟ بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری ہو، آپ کو پوتا بھی ہوگا، خوشی پہ خوشی۔ مفسرین نے لکھا ہمیشہ بڑی خوشخبری بعد میں سنائی جاتی ہے، اولاد بھی ایک خوشی کی چیز ہے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے، اس سے بھی بڑی خوشی اور محبت پوتوں میں پائی جاتی ہے جو خوشخبری بعد میں سنائی گئی۔ حیران رہے، اچھا کہنے لگے اب ہم صرف خوشخبری سنانے آئے تھے، ہم جا رہے ہیں، ہمیں جلدی ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مامور کی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی خوشخبری بھول گئے، سفارشوں میں لگ گئے کہ معاف کر دو ان کو۔ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، کہ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانے کا حکم دیا ہے، قوم پر عذاب آئے گا، یار قوم کو بھی معاف کر دو، موقع دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم بار بار سفارشیں کر رہے ہیں، فرمائے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑ دو، بیچ سے ہٹ جاؤ، یہ فیصلہ اب ٹلنے والا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں ابراہیم چونکہ دل کا بڑا نرم ہے اس لیے ترس آ گئی۔ ساری بات سے یہ ہمیں سبق سمجھ میں آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو کر کتنے درمیان میں تکرار کیا، سفارشیں کی، کوشش کی، مگر رب تو رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو صاف کہہ کر الگ کر دیا کہ آپ ہٹ جائے بیچ سے، یہ فیصلہ ہمارا ہے، جیسا کیا ہے یہ ہو کر۔ اب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے یہ فرشتے، لوط علیہ السلام نے اپنے گھر بٹھائے، قوم میں یہی تو خرابی تھی، وہ خوبصورت نوجوان بندوں کو دیکھ کر قوم تو بالکل ہی جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اب وہ دروازہ توڑ رہے ہیں، اندر دھکے دے رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اندر چھوڑو۔ لوط علیہ السلام منتیں کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے میرے مہمان ہیں، مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔
وہ کہنے لگے آپ نے مہمانوں کو اپنے گھر بٹھایا کیوں ہے؟ آپ ہٹ جائیں بیچ سے۔ لوط علیہ السلام نے آخر کہا یا اللہ کاش میں اپنی قوم میں ہوتا یا میرا کوئی مضبوط گھر ہوتا، مجھے آج یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ کریں۔ اندر جبرائیل علیہ السلام یہ سن رہے تھے، اٹھ کر باہر آئے، لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہٹ جائیں بیچ، ہم تو فرشتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، آپ ہٹیں، ان کو آنے دیں۔ اب تو لوط علیہ السلام بھی مطمئن ہو گئے کہ میں نے سمجھا یہ انسان میں مانے۔ لوط علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہی تھپڑ مارا، وہ جو بدماش دیوار پر لانگ رہے تھے سب اندھے ہو گئے۔ لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ سامان اٹھائیں اور جلدی اس بستی سے نکل، یہ جانے اور ہم جانے، مڑ کر پیچھے نہیں رہے، اور آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جانا، اس کو ادھر ہی قوم کے ساتھ غرق کرنا۔ صرف ٹائم جو طے ہوا ہے وہ صبح سحری کا ٹائم طے ہے۔ اب پورے شہر کو ایسے پر سے اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے گئے اور اس کو پلٹ کے پھر آسمان سے جو پتھر برسائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر پتھر پر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، یہ اس کو لگے۔ ایسی عبرتناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی شکل و صورت، کدو کاٹ، سب چیزیں دیکھ کر بٹھا کر کھانا بنا رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے نہیں بتایا تو وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا، اور یہاں کہتے ہیں جی گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے وہ اس کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ یہ غیب جاننا صرف اللہ کا کمال۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری تھی تو شعیب علیہ السلام نے روکا، کہنے لگے اور چھوڑے آپ، اللہ اللہ کرے جا کر مسجد میں نمازیں پڑھیں، آپ کا کیا کام ہے کاروبار میں؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اس تھوڑے سے بھی رہ جاؤں۔ لوگ کہنے لگے اگر ہمیں آپ کی قوم کا ڈر نہ ہوتا نا ہم آپ کو مار دیتے، ڈر یہ ہے کہ آپ کی قوم کے ساتھ پھر کون مقابلہ کرے گا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ظالمو، تمہیں میری قوم سے ڈر تو ہے، اس رب سے نہیں ڈرتے جو تمہیں سزا دے گا۔ بہرحال آخر شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ بھی بھیجا، آسمان سے آگ برسائی، سارے ختم کر کے رکھ دیا۔ فرعون کا تذکرہ کیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا یہ جادوگر ہیں اور یہ تمہارے اخلاق برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہیں، ان کی بات نہیں سننا، میری بات ماننا، میں تمہیں صحیح گائیڈ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ظالم نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا، ساری قوم کو بھی تباہ کیا، اور قوم بھی اس کے پیچھے لگی اور سب کا انجام خراب۔ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجموعی طور پر فرماتے ہیں فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّذِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ ساری قوموں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے تھے کہ آڑے وقت میں کام آئیں گے، کسی کو کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا یہ ہے اللہ کی پکڑ، جب اللہ پکڑتے ہیں تو پھر اس سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، آپ بھی دین پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، قائم رہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے بھی اس دین پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں، حالات جیسے کیسے ہوں۔ اللہ کی طرف سے امتحانات آزمائشیں آتی ہیں لیکن دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو